Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif Sahab, Hanif Abbasi Sahab, Tariq Fazal Chaudhry Sahab, Malik Ibrar Sahab, Nasir Bhatt Sahab, Anjum Akil Sahab, Chairman CDA, جتنے یہاں لوگ موجود ہیں جو کہ اسلام آباد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس وقت. پرائم منسٹر صاحب، میں یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جب 15 مہینے پہلے آپ نے سفر کا آغاز کیا، جیسے ملک ابرار صاحب کہہ رہے تھے کہ منصوبے تو ایک طرف، لیکن کس طرح اس وقت ملک کے اندر جو بدحالی تھی، معاشی بدحالی تھی، پروجیکٹس ختم تھے. ہم لوگ 4 سال پیچھے جہاں 2018 میں ترقی کا سفر چھوڑ کر گئے تھے، ملک 3.4% ملک تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح، ترقی کی 6.1% بلند ترین سطح. اور جب ہم 2022 میں آئے تو میں آپ کے ساتھ جب کام کا آغاز کیا، میں نے آپ کو وٹنس کیا کہ کس طرح آپ نے یہ 15-16 ماہ گزارے ہیں. اور میں صرف اگر مجھے ایک لائن میں یہ کہنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم ہے، اور وہ صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اپنی نیت کے ساتھ دن رات، میں نے خود دیکھا کہ کس طرح آپ نے پاکستان کے لوگوں کو، اسلام آباد کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو، چاہے آپ وفاق میں بیٹھے تھے اس وقت ہماری حکومت نہ پنجاب میں تھی، نہ خیبر پختونخوا میں تھی، اور بلوچستان میں بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنر کی حکومت تھی، لیکن آپ نے پورے پاکستان میں جو ریلیف کا کام کیا، چاہے وہ مفت آٹے کی تقسیم ہو، چاہے وہ BISP ہو، چاہے وہ فلڈز کے دوران آپ کا کام ہو، آپ نے پورے پاکستان میں جو اس وقت بدحالی تھی اس کو معاشی استحکام اور خوشحالی میں بدلا ہے. اور یہی آپ کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. جس طرح 2013 سے 18 تک محمد نواز شریف وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے ایک ترقی کا سفر پورا کیا تھا، اس کی کنٹینیوٹی، اس کو ریکور کر کے، اس کو ریسکیو کر کے اور اس کو ری بلڈنگ کی طرف جو آپ لے کر گئے ہیں، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. آج جس منصوبے کا یہاں آغاز ہے، پرائم منسٹر صاحب، میں اسلام آباد میں رہی، راولپنڈی میں رہی، اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی رہی، میں یہاں ریپرزینٹ بھی کرتی ہوں. میں نے اس سے پہلے اس قسم کے منصوبے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھے. اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت جو اسلام آباد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے. ہم لاہور جاتے تھے تو ہم جب میٹرو دیکھتے تھے، ہم جب وہاں آپ نے جو سڑکوں کا جال بچھایا پورے پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں آپ پہ تنقید ہوتی ہے کہ کوئی کام نہیں کیا. میں نے خود وٹنس کیا کہ جس طرح کے ہسپتال آپ نے ساؤتھ پنجاب اور پنجاب میں بنائے، جس طرح کی یونیورسٹیز آپ نے بنائی، جس طرح کے سکولز آپ نے بنائے، اس کی مثال نہیں ملتی. تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کیپٹل میں رہتے ہوئے کہتے تھے کہ ایسا لینڈسکیپ اسلام آباد میں کیوں نہیں بن سکتا، ایسی سڑکیں اسلام آباد میں کیوں نہیں بن سکتی. یہ سالڈ ویسٹ کا جو آپ وہاں سڑکیں دھلتی تھیں لاہور میں، یہاں اسلام آباد میں ایک مسئلہ ہے سالڈ ویسٹ کا، جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اور آپ نے اس پہ CDA چیئرمین کو کہا بھی ہے کہ اس کو بہت تیزی سے سٹارٹ کریں. لیکن یہ منصوبہ پرائم منسٹر صاحب، میں ایز اے اسٹوڈنٹ، میرا گاؤں ہے بھوربن، اور میں اس سڑک سے ساری زندگی گزر کے جاتی رہی، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تساں او کام کیتا یا تساں کی ساری عمر گلیات نے لوگ، کشمیر نے لوگ، ہزارہ نے لوگ، مری نے لوگ تساں کی دعائیں دے سنی. اور یہ یہاں سے مریض بھی آتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، یہاں سے نوجوان بھی آتے ہیں، یہاں سے لوگ پڑھنے بھی آتے ہیں، یہاں سے لوگ مزدور بھی آتے ہیں. گھنٹوں یہاں ایمبولینسز رکتی تھیں، یہاں ٹریفک جام ہوتی تھی، یہاں اس قسم کا منظر ہوتا تھا کہ یہاں سے گزرنا بھارا کؤ مری جانے کے لیے، بھارا کؤ کا جو ایک پیچ تھا وہ ایک عذاب اور اذیت سے کم نہیں تھا. لیکن یہ منصوبہ 10 ماہ کی قلیل مدت میں، یہ پرائم منسٹر صاحب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اسلام آباد کے لوگوں پہ. یہ جتنے جگہ میں نے آپ کو بتائی، سیاحت کا ذکر یہاں ہوا، لیکن سب سے زیادہ یہاں لوگ اوپرا مریض اچھنے، اتنے پمز اچھنے، اتنے سکول لوگ اچھنے، نوجوان اچھنے، ان واسطے تساں بہت بڑا کام کیتا ہے، تساں کی اللہ تعالیٰ دعائیں دے سنی. اور اسی طرح جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہاں سری نگر ہائی وے بنائی، اسلام آباد ایکسپریس بنائی، F9 کا ایشیا کا لارجسٹ پارک بنایا، اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا، موٹر وے بنائی، مری ایکسپریس بنائی، بری امام کا اپلفٹ کا، اسی کام کو، انفراسٹرکچر کو اگر 15 ماہ میں آپ نے دوبارہ یہ جو منصوبے آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، جب میں کل یہ ایڈ بنا رہی تھی جب چیئرمین CDA کے ساتھ، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر یہ کام 15 ماہ میں ہو سکتا ہے تو یہ 4 سال میں کیوں نہیں ہوا. آپ نے پہلے 15 دن میں یہاں بلو بس چلائی، ریڈ بس چلائی، یلو بس چلائی، اورنج بس چلائی، میٹرو سٹارٹ کی. آج اسلام آباد کے اندر
کوئی ایسا روٹ نہیں ہے جو راولپنڈی، اسلام آباد اور مری کے علاقے کے ساتھ جڑتا نہ ہو. اسلام آباد کے ہر شہری، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس، ہر مزدور کے پاس آج ایک عزت دار سواری ہے. تو وہ اسکیفولڈنگ جب 2018 میں ہماری گورنمنٹ جاری تھی تو اسکیفولڈنگس پرائم منسٹر صاحب لگی ہوئی تھیں، وہ آپ نے آ کر اتاری ہیں. وہ اس جگہ کے اوپر ڈنڈے میٹرو بسز، کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف کا یہ ایک ویژن تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ ایئرپورٹ تک جو انہوں نے بنایا ہے وہاں تک میٹرو بس جانی چاہیے، اور اس ویژن کو آپ نے مکمل کیا ہے. آج ہر روٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ کے ساتھ جڑا ہے، ہر روٹ اسلام آباد کے ہر سیکٹر کے ساتھ جڑا ہے. راولپنڈی سے جو میٹرو شروع ہوتی ہے، جو بس سروس شروع ہوتی ہے، آپ نے 2 ہفتے میں، تو یہ کام اگر آپ کر سکتے ہیں 14-15 ماہ میں، تو جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جو ہر روز بیٹھ کے بالٹی، کنستر اور ڈبہ لے کر عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آج بالٹی، کنستر اور ڈبے کی نظر اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی اور عوام کی نظروں میں آنکھیں ملا کر نہیں دیکھ سکتے. تو آخر میں نے جیسے پہلے کہا، یہ خوش قسمتی ہے اسلام آباد کے لوگوں کی. یہاں پرائم منسٹر صاحب 4 سال، آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام آباد میں طارق فضل چودھری صاحب کو یاد ہوگا اور ملک ابرار صاحب کو اسد عمر صاحب ریپرزینٹ کرتے تھے، اور یہاں ایک ہینڈ پمپ کا 4 سال میں انوگریشن ہوئی تھی، ایک ہینڈ پمپ کی، اور اتنے بڑے بڑے پوسٹرز لگا کے اس کی تشہیر کی گئی تھی. اور یہ 15 ماہ میں جو آپ نے منصوبے کیے ہیں، یہ اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی یہ منصوبے شروع ہو کر ختم ہو گئے، اور جو منصوبے آپ نے دیہی علاقوں میں کیے ہیں اس کی مثال اسلام آباد اور راولپنڈی کی تاریخ میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ پہ کرم رکھے. آپ کی نیت پاکستان کی ترقی ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، جس طرح آپ نے IMF کے پروگرام کو سائن کر کے اپنی لیڈرشپ میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. یہ ترقی کا سفر، چاہے وہ اسکول ہوں، ہسپتال ہوں، لوگوں کو ریلیف دینے کا سفر ہو، انفراسٹرکچر ہو، پاکستان کا میس ٹرانزٹ ہو، یہ میاں محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی پاکستان کے عوام کے لوگوں کے لیے ان کی نیت کی اور ان کی خدمت کی نشانیاں ہیں. بہت شکریہ.